الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پر صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پروردگار عالم کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے حضور مسجد میں جمعہ مبارک میں نماز کی ادائیگی کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. پروردگار عالم اپنی شرح نشان اس کا کو ثواب اور اس کے حضور سے برکات نصیب فرمائے. اور قبولیت بڑے لمحات ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی جملہ خطاؤں کو غلطیوں کو لفظ شکر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بقیہ زندگی قرآن و سنت پہ گزارنا نصیب فرمائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو. کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تمہیں کامیاب بنا دیا جائے. بے برکتی، پریشانی، مسائل، آفات و بلیات سے تمہیں چھٹکارا مل سکے. چاہتے ہو نا کہ اللہ ہم پہ رحم کرے، تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہوگی. احکامات الہیہ کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی. فرمان رسول کے مطابق اپنے صبح و شام، اپنا دن رات، زندگی کا ایک لمحہ اور ایک ایک عمل تمہیں گزارنا ہوگا. جب یہ کر لو گے تو پھر تم پر لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا. اس سے آگے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اطاعت کیسے ہے؟ اللہ اس کے رسول کی فرمان نماز
نماز پڑھو، جماعت سے پڑھو، ہم نہیں پڑھتے، اطاعت ختم ہو گئی، وہ ہم پہ رحم نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ داڑھی رکھو، سنت رسول ہے، ہم نہیں رکھتے، جب نہیں رکھتے تو پھر ہم پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے تو میں کامل مسلمان بن گیا ہوں اور میں ہر لحاظ سے اللہ کی بات مان رہا ہوں۔ جب اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے، نظروں میں شرم و حیا کا فقدان ہے، منفی سوچیں ہیں، اس کا دل، اس کا سینہ، اس کا باطن نفاق سے، عداوت سے، دشمنی سے بھرا ہوا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں پاک ہوں، میں بالکل مومن ہوں اور تمام اسلام کے دین کے عمل پیرا ہوں، یہ سمجھتا ہے۔ جب اس کی ساری زندگی تعلیمات اسلام، احکامات خدا، فرمودات رسول سے خالی ہوتی تبھی زندگی، پھر اس پر انتظام نہیں کیا جاتا، اس پہ پھر مشکلات ہیں، مسائل ہیں، تکالیف ہیں، زندگی میں امتحانات ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور تم دوڑ کرو، جلدی کرو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دوڑ کراؤ، چھوڑنا تو یہ زندگی بڑی بڑی ہے، بڑھاپے میں جا کے معافی مانگ لیں گے، کیا خبر کس وقت تمہاری زندگی کا سورج غروب ہو جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑ کر آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور آگے فرمایا وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑ کر۔ کون سی جنت؟ فرمایا کہ عرضها السماوات والارض، کہ جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے، اس جنت کی طرف دوڑ کر آؤ اور مغفرت الہی کی طرف دوڑ کر آؤ۔ اعدت للمتقین، اور یہی جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ پھر متقین کون ہے؟ سمجھ آ رہی ہے صحیح بات ہے، اسپیکر کے بعد ٹھیک ہے۔ فرمایا متقین کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں، مشکل ہو، خوشحالی ہو، تندرستی ہو، حالات اچھے ہوں، دولت کی فراوانی ہو یا تندرستی ہو، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تندرستی آ گئی تو خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، وہ پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ اپنے غصے پر قابو رکھنے والے ہوتے ہیں۔ متقین کی نشانی کیا ہے؟ ہر حال میں اس کے جیسے بھی حالات ہیں، اس پہ فقر و فاقہ ہے،
کمی ہے یا فراوانی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور آگے فرمایا والغیظ والکاظمین الغیظ، اور ہر حال میں وہ غصے پر قابو رکھنے والے ہوتے ہیں. غصہ نہیں کرتے، کوئی گالیاں بھی دیتا رہے تو مسکرا کے گزر جاتے، غصہ نہیں کرتے. متقین کی نشانی کیا کہ وہ غصہ نہیں کرتے. آگے قرآن کہتا ہے والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. لوگوں کو برا چاہیں، ان کو گالیاں دیں، ان کو تکلیف پہنچائیں، لیکن وہ ہر حال میں لوگوں کو معاف کرنے والے، ہر وقت اللہ کو لوگوں کو معاف کرتے رہتے. اور اللہ فرماتا ہے جس نے میرے بندوں کو معاف کر دیا قیامت کے دن میں اسے معاف کر دوں گا. اور آج ہمارے ذہن میں ایک بن چکا ہے کہ بس ہم نے غیبت کرنی ہے، اور غیبت کے بغیر ہمیں اپنی گفتگو میں مزہ بھی نہیں آتا. بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم غیبت شروع کرتے ہیں. گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ غیبت سے ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے، اور غیبت بھی ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے. اور ہم ظاہراً تو جس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں اپنی دانست میں، سوچ میں، سمجھ میں اس کو ایک برا بھلا سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے کے سامنے اس کو پیش بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنا برا بھلا انسان ہے. لیکن حقیقت میں ہم اس کا بھلا کر رہے ہوتے ہیں. جتنی دیر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں اتنی دیر ہمارے نامہ اعمال سے نیکیاں اٹھا کر فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے رہتے ہیں. جب ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں پھر اس کے گناہ اٹھا کر ہمارے غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں ڈالے جاتے ہیں. اب اس کا جو فائدہ ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کو بیٹھے بٹھائے نیکیاں مل رہی ہیں، تو جو آپ کی غیبت کرے آپ اس کو سلام کریں، اس سے لڑائی جھگڑا نہ کریں. جو بھی آپ کی غیبت کرے اس کو سلام کریں. اس نے آپ کا فائدہ کیا ہے کہ اپنی ساری نیکیاں اٹھا کر آپ کے بدلے میں ڈالنا، اس سے بڑا اور فائدہ کیا ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے کسی من ساترہ اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی بندے کے عیب چھپاتا ہے، اس کی برائیاں چھپاتا ہے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں اس کے گناہوں کو چھپا دوں گا. اس کے گناہوں کو چھپا دوں گا. تم چاہتے ہو نا انسان چاہے نا میری زندگی خوشحال ہو جائے، آسودہ ہو جائے، پرسکون ہو جائے، تو فرمایا پھر کسی کے عیب پر، کسی کی زندگی پر نظر رکھنا چھوڑ دو. اللہ فرماتا ہے رزق میں دیتا ہوں، پیدا میں نے بندے کو کیا ہے، اس وقت خالق میں ہوں. جب میں اس کے سارے عیبوں کو چھپا رہا ہوں تو کون ہے اس کے عیبوں کو ظاہر کرتا پھر رہا اور اس کی غیبت کر رہا ہے، اس کی پردہ پوش کر اللہ فرماتا میں کرتا ہوں اپنے بندے کی، تیرا تو سے تعلق بھی نہیں ہے، نہ تم اسے پیدا کیا، نہ کھلاتا ہے، نہ پلاتا ہے، اور پھر تو اس کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں کسی کے عیبوں کو چھپا دیا قیامت کے دن میں اس کے عیبوں کو چھپا دوں گا. لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، اس کا نامہ اعمال نہیں کھلے گا. تو اگر کسی کا عیب تمہارے سامنے ہے تو صحیح، اس میں یہ عیب تھا، رات اس نے یہ گناہ کیا، اس کے کسی عورت کے ساتھ غیر محرم سے تعلقات ہیں، وہ بات جو انسان لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے وہ آپ کے علم میں ہے، تو آپ صرف اس لیے نہیں بتاتے کہ میرے رب کا حکم ہے اس کے عیبوں کو چھپاؤ. اللہ فرماتا ہے قسم ہے قیامت کے دن تیرے عیبوں کو چھپا دوں گا، مٹا دوں گا گناہوں کو. اس
سے بڑا کوئی سستا سودا ہے؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ، فرمایا کہ چاہتے ہو زندگی میں تم پہ رحم کیا جائے، تمہاری زندگی کو سکون بنا دی جائے، رزق سے بھر دی جائے، تو فرمایا کہ واطیع اللہ والرسول، پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی، بخشش کی طرف تمہیں دوڑ کے آنا، جنت کی طرف تمہیں مسائل توڑ کر آنا۔ اور یہ ہے نا، دیکھیں ہم 2 دن پہلے درس میں آئے تھے، تشریفہ پڑھ رہے تھے، اور یہ بیٹے مطالعہ میں پہلے بڑی پیاری آیت ہے، اچھی بات ہے، توجہ فرمانا۔ قرآن بڑا ہی پیارا ہے، ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے ہیں، صرف آیت تشریفہ کا ترجمہ سمجھ گئے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ نمازیں 4 پڑھ لی، روزے رکھ لیے، داڑھی رکھ لی، 2 دن قرآن پڑھ لیا، اللہ فرماتا ہے کہ ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ان تدخلوا الجنة، بس یہ کرنے سے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ آگے اللہ فرماتا ہے نہیں، جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، فرمایا ابھی تک تو تمہیں ان آزمائشوں سے، ان امتحانات سے گزارا ہی نہیں کیا جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئی تھی، اور تم سے پہلے لوگوں پر جو امتحان آئی تھی، آزمائشیں آئی تھی، وہ اتنی سخت تھی، ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا تھا، اتنی سخت وہ آزمائشیں تھیں، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه، کہ جو اس وقت کا رسول تھا اور جو اہل ایمان تھے وہ بھی کہنے لگے متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اتنی سخت آزمائش آ گئی، اتنے سخت امتحان آ گئے، تیری مدد کب آئے گی؟ اس وقت کے رسول اور اس وقت کے اہل ایمان کی چیخ اٹھی، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے پاک کے راوی ہیں، بخاری کے اس سے پاک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے لوگ، تو کفار مکہ ان کے ظلم و ستم کر رہے تھے، کسی کا مال چھین لیا، دکان لوٹ لی، کاروبار تباہ کر دیے، ان کو قید کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا، ان پہ کوڑے برسائے گئے۔ آغاز میں کمزور مسلمان لوگ تھے، مسلمان ہو رہے تھے نا، تو اتنا ظلم و ستم کفار مکہ نے کیا، جو نئے نئے مسلمان تھے ان پر اس وقت کے جو مکے کے سردار تھے، دولت مند کافر تھے، غریب غلام مسلمانوں پہ اتنا ظلم کرتے تھے کہ ان کے جسم میں اتنے کوڑے برساتے تھے کہ خون کے فوارے چھوٹتے تھے، ان کے گھروں سے نکلنا محال ہو گیا، معاشی بیکار ہو جاتا تھا۔ وہ اسلام قبول کرتا، اس کے سارے رشتہ دار، خاندان، فیملی اس سے قطع تعلق کر دیتے تھے، اپنے تعلقات ختم کر دیتے تھے۔ توجہ فرمانا، یہ سارے مسلمان اکٹھے ہو کر حضور کے پاس آئے۔ حضور اس وقت بخاری کی حدیث پاک ہے، کعبۃ اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ مسلمانوں نے حضور ہمارا گھر سے نکلنا مشکل ہو چکا ہے، ہمارے گھر تباہ ہو چکے ہیں، ہمارے انہوں نے ہم پہ ظلم کرتے ہیں، کوڑے برساتے ہیں، مال مویشی میں ہم سے چھین لیے، کئی کے دنوں سے ہم کھا نہیں سکتے، ظلم کرتے ہیں۔ اس وقت کی آیت طیبہ نازل ہوئی، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنة
کیا تم گمان کرتے ہو تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ جو آزمائشیں جو مصیبتیں پہلے لوگوں پر آئی تھی وہ اتنی سختی ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا تھا، اتنی سخت وہ مصیبتیں تھیں کہ اس وقت کے رسول اللہ ایمان کہنے لگے متى نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما، اس امتحان و آزمائش کو ختم فرما۔ اللہ فرمائے کبھی تک تو تم کے وہ آئی نہیں امتحانات، وہ آزمائشیں آئی نہیں، تم نے چاند کوڑے کھائے، تمہاری ہڈیاں ٹوٹی، کاروبار تباہ ہوئے، پورے شہر نے تم سے کہا تعلق ہی کر لیا، تو یہ تو کوئی امتحان نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور کون سا اتنا بڑا امتحان آئے گا؟ حضور نے فرمایا جو پہلے لوگ تھے نا ان کو ایک زمین میں کڑا کھودا جاتا، اس کڑے میں کھڑا کیا جاتا، مٹی سے بھر دیا جاتا اور پھر اوپر سے آرا چلا دیا جاتا اور ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن پھر بھی وہ کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے۔ ابھی تک تو تمہارے ساتھ پہ آرے نہیں تھے، تو ان کو اس وقت یہ عذاب دیا جاتا تھا کہ لوہے کی کنگیاں آگ میں دبا کر ان کے جسم پہ پھینکی جاتی تھی، چلائی جاتی، کہ ان کے جسم کو، چمڑے کو، گوشت کو، ہڈیوں سے گزرتی آگے گزر جاتی۔ اور میں ابھی تک تو تم پر کو لوہے کی آگ کی تبدیل کنگیاں نہیں چلائی گئی، تمہارے جسم کو دو ٹکڑے نہیں کیا گیا، تم پہ آرے نہیں چلائے گئے، اور تم کہتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ آج دیکھیں نا، بھوک کی وجہ سے ہمارے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہے، کاروبار ہے، دکان کھلی ہے، چلے جائیں گے، کسٹمر کھڑے ہیں، دوبارہ شاید نہ آئیں، بعد میں پڑھ لوں گا، تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لوں گا، ایسے ہی ہے۔ اگر میں نماز پڑھنے چلا گیا، کسٹمر چلا جائے گا، دھیاڑی نہیں لگے گی، شام کو کہاں سے کھائیں گے، بھوک سے مر جائیں گے، ایسا ہی ہے۔ مکہ المکرمہ سے لے کر طائف کے شہر تک، میری بات سمجھ آ رہا ہے؟ ہم بھوک کے ڈر سے کوئی نماز نہیں پڑھتے، کوئی کچھ نہیں نہ کر رہے، جس کو کہتے ہیں کہ آج ہم نے نماز پڑھ لی، مغرب ٹائم کا بھی اثر بڑی جا رہی ہے، زور اثر کی ملا کے کٹھی بن رہی ہے، ٹائم نہیں ہے، گاہکی کا وقت ہے، کہاں سے کمائیں گے، بچے بھوک سے مار جائیں گے، ہم کہاں سے کھائیں گے۔ دیکھیں کتب کے اندر آتا ہے کہ مکہ المکرمہ سے لے کر طائف کے شہر تک 70 سے زائد ایسی انبیاء کی لائبریری ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مکہ المکرمہ سے لے کر طائف کے شہر تک 70 سے زائد ایسے اللہ کے نبیوں کی نظارات ہیں، قبریں ہیں، جو دنیا سے صرف بھوک کی وجہ سے انتقال کر گئے، مہینوں کچھ نہیں ملا کھانے کے لیے، جاب دنیا سے چلے۔ 70 سے زائد انبیاء کی قبریں مکے سے لے کر طائف تک درمیان میں، جو بھوک کی وجہ سے کھانا نہیں تھا، انتقال کر گئے۔ اللہ کے نبی تھے نا، نبی کوئی گناہ نہیں کر سکتا، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، ان پر بھی اتنے امتحان آئے، اور ہم اور تم کیا ہے، جتنی آپ کی آزمائشیں آئیں، جتنے امتحان آئے، پانی ٹھنڈا ہے کہ آپ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، اور اس مسجد میں جا کر جمعہ 1 بجے ہوتا ہے تو وہاں جمعے پہ پہنچنا ہے، اس مسجد میں اے سی چل رہا ہے تو وہاں نماز پڑھنی ہے، اتنی سہولیات ڈھونڈنی، اور پھر بھی جا کے صرف فرض پڑھنے اور بھاگ جانا۔ کتنی آزمائشیں ہم پہ آئی ہیں، کتنی آئی ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ آپ حاصل تم گمان کرتے ہو کہ انت تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تک تو تم پر پہلے لوگوں کی طرح آزمائش اور امتحان نہیں آئے، ان کے اتنے سخت تھے کہ رسول سے دور ان
مسّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا کہ ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا تھا، ان کے سروں پہ آلے چلا دیے گئے تھے، لوہے کی گرم آگ میں تپتی ہوئی کبھی ان کے جسموں پہ چلائی گئی تھی، پھر بھی جا کر ان کے پاس کوئی ضمانت نہیں تھی جنت میں جانے کے لیے، اور تم گمان کرتے ہو یہ صحابہ سے خطاب ہے۔ دنیا کا کوئی عابد، کوئی زاہد، کوئی عبادت گزار صحابی رسول کے پاؤں سے اٹھنے والی گردن بھی نہیں پہنچ سکتا، اتنا مقام ہے صحابہ کرام کا۔ ان صحابہ کرام میں یہ خطاب کیا جا رہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تم گمان کرتے ہو تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، تمہیں پہلے امتحانات سے آزمائشوں سے گزرنا ہوگا پھر جنت میں جاؤ گے۔ اگر امتحانات اور آزمائشیں نہیں ہیں، بزرگان دین کی زندگی پڑے، اگر ایک مہینہ بخار نہ ہوتا نا تو رونے لگ جاتا، تو شاید اللہ ہم سے ناراض ہے۔ روتے تھے، اللہ فرماتا ہے بندے میری اور اس میں امتحان نہ آئے، میرے اللہ فرماتا ہے جتنا بندہ مومن میرے قریب ہوتا ہے اتنا اس میں امتحان آتا ہے۔ ایک شخص حضور کے پاس آیا، میں نے پہلے تو سنایا تھا، ایک شخص حضور کے پاس آیا، اس نے کہا حضور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ، سوچ کے آنا، کال پھر آنا۔ دوسرے دن آیا، کہا حضور میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا 24 گھنٹے کا ٹائم پھر دیتا ہوں، کیا سوچ کیا تو کیا کہہ رہا تھا۔ تیسرے دن پھر آیا، اس نے کہا حضور میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر ٹائم لے سوچنے کا، 24 گھنٹے دن رات شب و روز اور سوچ لے کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا حضور میں نے سوچ لیا ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جو تو کہہ رہا ہے اس بات میں پکا ہے؟ اس نے کہا حضور پکا۔ حضور نے فرمایا پھر تیار ہو جا، اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو پھر تیار ہوگا، اب تیری زندگی میں آزمائشیں، امتحان، مصیبتیں اس طرح آئیں گی کہ جس طرح پانی، سیلاب کا پانی بلندی سے پست کی طرف ہے، جو جھنجھوڑ کے رکھ دیا جائے گا۔ کہ تیار ہو جا ان امتحانات کے، ہم پہ کتنے امتحان آئے، اتنی مصیبتیں آئیں، تو یہ خطاب صحابہ کرام سے ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، یعنی صحابہ سے خطاب، وہ صحابہ جنہوں نے اپنا گھر بار اولاد اپنی جان سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کو قربان کر دیا تھا۔ اللہ انہیں فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم گمان کرتے ہو کہ صحابہ سے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ فرمایا نہیں، تمہیں پہلے امتحانات سے گزرنا ہوگا، آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، پھر کیا کر تم جنت میں۔ ہم نے تو یہاں نمازیں بھی نہ پڑھی، نہ چہرے پہ داڑھی، نہ سر پہ ٹوپی، فرض بھی پڑھے تھے، زور سر کے کٹھے پڑھ لی، اثر بھی پڑھی تو مغرب ٹائم میں لا کے پڑھ لی، فجر تو کبھی پڑھی نہیں، پکی جنت سبھی سرٹیفکیٹ دے گئے، جیسے آپ امریکن یورپ میں ہمیں سرٹیفکیٹ دے رکھا کہ مسلمان پرامن ہے، ہماری جیب میں ڈال دیا، مسلمان پرامن ہے، مسلمان تلوار نہیں اٹھا، خود تلوار اٹھا کر پوری دنیا کے ٹکڑے کر کے رکھتے، کسی مسلم ملک کو نہیں چھوڑا، دنیا کو نہیں چھوڑا۔ ہم بس نہیں، اسلام تو تلوار سے نہیں لڑا، ہم تو پرامن ہیں، پرامن نہیں، مسلمان قوم غیرت مند قوم ہے، غیرت مند ہے، پرامن ہے لیکن غیرت مند قوم ہے مسلمان، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی گستاخی کی جا رہی ہو، مساجد کی ہو، علماء کی ہو، مساجد ہو، ظلم ہو، اور ہم کہہ لیجیے ہم تو پرامن ہیں، ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ حضور نے فرمایا وہ جو کوئی ظلم دیکھ کر وہ کہ میں اس کو روکو ہاتھ سے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو ظلم کو زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں خیال کرو کہ یہ کام غلط ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ فرمایا جو صرف دل میں سوچ سکتا ہے نا، اس کی اتنی ہمت نہیں جو کرتے کہ ہاتھ سے روک دیا، زبان سے کہے
اسے دل میں سوچتا ہے، حضور نے فرمایا اس کے ایمان سب سے کمزور ہے۔ حدیث پاک سب سے اس کا ایمان کمزور ہے۔ جو ظلم کو زیادتی کو دے کر نہ اس کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، نہ زبان سے روک سکتا ہے، صرف دل میں خیال کر سکتا ہے، وہ سمجھ لیتا کہ میرا ایمان سب سے کمزور ہے۔ تو فرمایا کہ باقی اللہ پر رسول اگر چاہتے ہو نا لعلکم ترحمون کہ تم پہ رحم کیا جائے، تمہاری زندگی کو سکون بنا دی جائے، پھر کیا کرنا ہوگا کہ باقی اللہ پر رسول اللہ اس رسول کی اطاعت کرنا، احکامات الہیہ فرمودات رسول کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا، جس پہ اللہ اس رسول راضی ہے تمہیں وہ کام کرنا ہوگا۔ رسول اعظم نے کہا دیا چہرے پہ داڑھی سے لاؤ تو رکھ ہوگی، کیا بڑی قدیم لوگ بات کہتے ہیں یہ دیکھیں نا، یہ تو سنت ہے، رکھیے فرض تو نہیں ہے۔ وہ عقل کے اندھے جو تھوڑی سوچتا کہ تجھے کون فرما رہا ہے، حضور نے فرمایا داڑھی رکھ، تو حضور کا جو حکم ہے یہ وہ چوک میں آتا ہے، حضور کا حکم مانا امت پہ فرض ہے، واجب ہے۔ جب حضور نے فرما دیا رکھ، تو اب بھی تیرے پاس گنجائش ہے، یہ سنت ہے، رکھے نہ رکھے۔ اگر چہرے پہ داڑھی بدسلوکی کی نشانی ہوتی ہے، چہرے پہ داڑھی، قسم ہے اللہ کی رسول اعظم کے چہرے پہ نہ ہونا۔ تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آج دیکھیں نا، فرمایا اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ رسول کے نام پہ قربان کرو گے پھر جنت ملے گی۔ تعریف کریں نا، صحابہ کی زندگی بڑا بڑا، اب تو مصیبت بن گئی، موبائل ہاتھ میں پکڑا دیا، نیٹ ہے 24 گھنٹے، کوئی چیز دیکھنا نہ چاہے پھر بھی وہ سامنے آ جاتی۔ اس سال تک مسلم قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، جتنا کوئی جتنا کسی گار مارا وہ دیکھتا ہے، اتنا اس کے اندر سے غیرت ایمانی ختم ہوتی چلی جاتی، بے حس ہو جاتا۔ پھر اس کے سامنے رسول اعظم کے ناپاک آ کے چھپتے رہے، بس سے مس نہیں ہوگا۔ پاکستان کی ٹیم میچ آ گیا جو ٹی وی ٹوٹی، وہاں پہ غیرت جا گیا، قرآن کو چلایا گیا، مسجدوں کی توہین کی گئی، تو وہاں پہ غیرت نہیں جاتی، اس لیے کہ غیرت مر چکی۔ تو فرمایا چاہتے ہو نا صحابہ کی زندگی پڑا پڑا، چاہتے ہو نا جنت ملے تو سب کچھ قربان کرنا ہوگا۔ مسلمان صاحب تھا نا حضور کے دور میں، اس نے جھوٹا تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹا مدعی نبوت تھا، تو یہ بڑا خوبصورت جوان تھا، اور اس کے پاس بڑا لمبا چوڑا لشکر تھا، قوت و طاقت کا جو مالک تھا۔ اس نے حضور کو خط لکھا، اس نے خط لکھا حضور کو اور کہا کہ میرے ساتھ معاہدہ کر لو، نبوت میں پارٹنرشپ کر لو۔ دو شرط اس نے رکھی، پہلی یہ تھی کہ جب ایسا کرو کہ کچھ علاقوں کے نبی تم بن کر کچھ علاقوں کا نبی میں بن جاتا، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسا کرو کہ یہ دے دو کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد اگلا نبی میں ہوں۔ اس نے خط لکھا حضور کو، تو حضور نے پڑھا، اس کا جواب حضور نے لکھایا، تو اس کے اوپر حضور نے لکھا مسلمہ کذاب، کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، مسلمان بیٹھے ایسے کھلے میدان میں، باہر سے مسجد کا مشک کا سیل کھلا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ خط ہے مسلمہ کذاب کے پاس لے کے جانا ہے، کون لے جائے گا؟ اتنی دیر میں صحابی رسول کے جن کا نام تھا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ، بالکل بوڑھے تھے، ضعیف عمر تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، غریب تھے، 11 بچے تھے، معصوم بچہ بھی ماں کا دودھ پی رہا تھا، چھاپڑی فروش تھے، چھاپڑی میں کھجور رکھ کر مدینے کی گلیوں میں بیچا کرتے تھے، یہ گزر بسر تھا، بالکل ضعیف عمر تھے، بڑی مشکل سے چلا کرتے تھے۔ حضور فرما رہے تھے نا کہ انہوں نے دیکھا حضور ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، تو پیچھے سے وہ ٹوکرا کھجور کا سال پہ بیچتے بیچتے پیچھے آ کے وہ لوگوں کے کھڑے ہو گئے، تو حضور نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو مسلمہ کذاب کا یہ خط لے کر اس کے پاس جائے گا؟ اس کی بڑی قوت و طاقت ہے، لشکر اس کے پاس بے نیام تلواریں، وہاں خط لے کے جانا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ بولتا اس سے پہلے کہ وہ حبیب بن زید جو ساتھ میں ٹوکرا لا کے کھجوریں بیچتے آ رہے تھے،
نہیں تو نزدار کمزور بوڑھے وہ پیچھے کھڑے تھے، چھٹ سے حضور میں جاؤں گا۔ تو اس وقت صحابہ کہتے ہیں وہ کھجور کھا رہے تھے، جب کہا تو ان کے منہ سے کھجور کے جو خوشے تھے وہ باہر نکلے۔ ایک صحابی نے کہا پہلے کھجور تو اچھی طرح کھا، کہا اگر میں کھجور کھانے لگ گیا تو ڈیوٹی کسی اور کی لگ جائے گی، تو کہا جو میں جاؤں گا۔ حضور فرمایا کہ سوچ لو، ہو سکتا ہے واپس نہ آ سکو، کہا حضور جاؤں گا میں۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ گھر سے مل کے، اور کہا حضور گھر میں جائیں گے تو اگر وہیں پر رکھ دیا۔ ایک صحابی سے کہا میرے گھر میں پہنچا دینا، حضور یہیں سے جائیں گے۔ بوڑھا نظر نظار ہڈیوں کا ڈھانچہ، 11 بچے، معصوم بچہ بھی ماں کا دودھ پی رہا، حضور واپس گھر نہیں جائیں گے۔ حضور نے گھوڑا دیا، اپنا امامہ شریف دیا، نیزہ دیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ان کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگامیں تھی، جب انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی نا تو ان کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا، تو صرف چلنے سے پہلے کہنے لگے حضور دنیا بتائے گی رسول اعظم کے لشکر کو کوئی درمیان کیا تھا مسلمان نظام کے درمیان، انہیں دنیا بتائے گا۔ پھر ایسے کہے گا کہ دنیا کے درمیان بھی نہیں جاتا، دیکھتے ہی دیکھتے قبر و غبار میں گھوڑا گم ہو گیا۔ پھر بعد میں مسلمان اسباب کے دربار میں ایک شخص تھا، اس کا سپاہی جو مسلمان ہوا، کہتا تھا وہاں بھی تھا، سینکڑوں کی تعداد میں بے نام تلواریں لشکر کھڑے ہیں، مسلمان اپنا تخت پہ بیٹھا ہے، اس کو دم مارنے کی بجائے میں اس وقت جا کر مسلمان کا صاحب آئے، گھوڑے کو چھوڑ دیا باہر، کہا جا جہاں سے آیا تھا وہاں چلا جا۔ اندر پہ سپاہی میں روکا، کہا مسلمان کا صاحب سے بھی کون ہو؟ کہا میں رسول اعظم کا سفیر ہوں، محمد عربی کا سفیر ہوں، مرکز اسلام مدینہ تجربہ سے آیا۔ سفیر کو نہیں روکا جاتا تھا، سیدھے گئے، مسلمان کا صاحب تخت پہ بیٹھا ہے، آگے پیچھے سپاہی کھڑے ہیں۔ ابھی بن زید کے ہاتھ میں نیزہ تھا، جا کے زور سے جڑا نیزہ اس کے سامنے زمین پہ کاٹ دیا، اس کی آنکھیں پھٹی ہے، اتنا بوڑھا، اس کی اتنی جرأت ہے۔ کون ہو؟ کہا میں رسول اعظم محمد عربی کا سفیر ہوں، مدینہ تشریف سے آیا ہوں۔ کہا کیوں آیا؟ کہا یہ خط لے کے آیا۔ تو کہا اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اب بھی بادشاہوں کے پاس پڑھنے والے بیٹھتے تھے، کاتب لکھنے والے، بادشاہوں نے کہتے تھے لکھو مجھے پڑھ کے سناؤ۔ مسلمان کے صاحب سے غلطی ہو گئی، کہا پڑھ کے سنا، شاید یہ ساتھ والا پڑھتا تو بات چھوٹ بھی جاتی۔ آپ نے زور سے پڑھا، آپ نے پڑھا مسلمان کذاب کذاب، کہا نا کہ جھوٹا، تو صاحب نے سن لیا تھا مجھے کذاب جھوٹا کہہ رہا، اس کا آگے کا بات نہ سنا۔ اس نے کہا جانتے ہو کہ تم کس کو کذاب کہہ رہے ہو؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا پیچھے مڑ کر دیکھو میرے سپاہیوں کو۔ کہا تو کہتا ہے پیچھے مڑ کر دیکھ، میرا چھوٹا بچہ تھا ماں کا دودھ پینے والا، میں نے مڑ کر اس سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو کہتے سپاہیوں کو دیکھ۔ بادشاہ غصے سے اٹھا، تلوار اٹھائی، لمبی بات ہے، تلوار اٹھائی، ایک ہاتھ کو ماری، کٹ کر زمین پہ گر گیا، خون کی فواریں چھوٹی۔ پھر اٹھا، دوسرے ہاتھ پہ تلوار ماری، دوسرے ہاتھ میں کٹ کر زمین پہ گر گیا، خون بہہ گیا، زمین پہ گرتی ہے۔ مسلمان کا صاحب اٹھا، چھاتی پہ پاؤں رکھ کر کہا اب بول تو کیا کہتا ہے؟ آپ نے کہا قسم اللہ کی۔ حضور نے تو کہا تھا صرف تو کذاب، تو کذاب نہیں، تو کذاب ہے، میرے کذاب ہے، تو جھوٹے کا بیٹا جھوٹا، لعنت ہے تم پر۔ تو کہتا ہے میں رسول ہوں، تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو کہتا ہے میں نبی ہوں، تو حضور کے غلاموں کی قدموں سے اٹھنے والی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور تو کہتا ہے میں نبی ہوں، لعنت ہے تم پر، تو جھوٹا ہے۔ اس نے تلوار والی ساتھی سے خدا کر دیا۔ حضور مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، صحابہ کو بیان فرما رہے تھے، کچھ آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ کہا ابھی بن زید کو شہید کر دیا۔ یہ زندگی ہے مسلمان کی، اپنا ساتھ کچھ اللہ اس کے رسول کے نام پہ قربان کرنا ہوگا، اب جنت اور کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔